अहम खबर से आपको अपडेट करें। खैबर एजेंसी में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने तहसील बाड़ा का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने शाहिद आफरीदी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने कबायली जिरगा इमायदीन से भी खिताब किया और पाक फौज और कबाइल ने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म कर दिया। आर्मी चीफ ने इस मौके पर यह कहा, भारतीय फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। आर्मी चीफ की जानिब से यह भी कहा गया, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि पाक फौज के जवान भारतीय फौज को सबक सिखा सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो भारतीय निसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। आर्मी चीफ की जानिब से इस मौके पर यह भी कहा गया। आर्मी चीफ की मसरूफियत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने तहसील बाड़ा का दौरा किया है और शाहिद आफरीदी स्टेडियम का इफ्तिताह किया गया और कबायली जिरगा इमायदीन से भी उन्होंने खिताब किया और पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश किया। तफसीलात जानते हैं सरदार हमीद से। जी सरदार हमीद। जी, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ जो अलविदाई मुलाकातों के सिलसिले में आज वो पहुंचे तहसील बाड़ा में खैबर एजेंसी, जहाँ पे उन्होंने फौज के जो जवान हैं वहाँ पे तैनात उनसे मुलाकातें की और इस मौका पर उन्होंने शाहिद अफरीदी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया और अगर भारत ऐसी कोई गलती करेगा तो उसको सबक सिखाने के लिए जो है वो हमारे जवान सिखा सकते हैं। और ये कहा कि फौज जो पूरी तरह तैयार है और किसी भी किस्म की दुश्मन की जो जारियत है उसका मुकाबला करने के लिए हमें वक्त जो है वो तैयार है। इस मौका पर उन्होंने फर्दन जवानों से मुलाकातें की और उनकी खिदमात को सराहा। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्म में जो उन्होंने खिदमात पर अंजाम दी उनकी कुर्बानियों को भी सराहा। उन्होंने कहा तो रिटायरमेंट के बाद पाक फौज के जो शुहदा हैं उनके बुरसा के लिए एक फाउंडेशन जो है उसका क़याम भी अमल में लाएंगे। जी सरदार हमीद, आपका शुक्रिया, आपने हमें आर्मी चीफ की मसरूफियात के हवाले से अपडेट किया। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने तहसील बाड़ा का दौरा किया और आर्मी चीफ ने शाहिद आफरीदी स्टेडियम का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कबायली उमायदीन से भी खिताब किया और कहा कि कबाइल ने दहशत गर्दी के नसूर को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया गया और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अभी आपको अहम खबर देंगे। खैबर एजेंसी में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने तहसील बाड़ा का दौरा किया। आर्मी चीफ ने शाहिद अफरीदी स्टेडियम का इफ्तिताह किया और इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने कहा कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो भारतीय नसाब में पाक फौज के किस्से पढ़ाए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा, आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की मसरूफियात क्या रही? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ जो इन दिनों अलविदाई दौरों पे हैं और आज उन्होंने तहसील बाड़ा खैबर एजेंसी का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने फौजी जवानों से मुलाकातें की। इसके साथ साथ कबायली अमायदीन से भी उनकी मुलाकात। आर्मी चीफ ने शाहिद अफरीदी स्टेडियम के नाम से जो स्टेडियम था उसका इफ्तिताह भी किया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का कहना था कि अगर हमने भारत की हदूद में सर्जिकल स्ट्राइक की तो उसकी नस्लें भी याद रखेंगी और भारतीय निसाब में भी पाक फौज के किस्से जो है वो दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है किसी गलतफहमी में न रहे, पाक फौज पूरी तरह तैयार है और हर किस्म की जो जारियत है उसका हर किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया सरदार हमीद, आपने अपडेट किया। चकवाल से अहम खबर है, जहां पर भीमबर सेक्टर में शहीद सिपाही आबिद हुसैन फौजी एजाज के साथ पुरदेखा किए गए हैं। शहीद की नमाज जनाजा में फौजी हुकाम समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। चकवाल से अहम खबर है, जहां पर भीमबर सेक्टर में शहीद होने वाले सिपाही आबिद हुसैन फौजी एजाज के साथ पुरदेखा किया गया है उनको और शहीद की नमाज जनाजा में फौजी हुकाम समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। फैसल अवान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, क्या तफसीलात हैं? जी, ये 19 नवंबर को भारत ने जो भीमबर सेक्टर जारियत की थी जिसमें पाक आर्मी के 7 जवान जो है वो शहीद हो गए थे, उनमें से चकवाल के इलाके पतालियां के रिहायशी आबिद हुसैन, जिनकी उम्र 25 साल थी, वो शदीद जख्मी हो गए थे मार्टर गोला लगने से। वो सीएमएच में जेर इलाज थे तो कल उनकी जो है वो शहीद हो गए। आज उनकी नमाज जनाजा यहाँ पे अदा की गई है और पूरे फौजी एजाज के साथ जो है उनको फौजी एजाज के साथ पुरदेखा किया गया। शुक्रिया फैसल अवान, आपने अपडेट किया। दुजानिब एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने कहा है कि हम भारत से खौफजदा नहीं है, भारत तहम्मुल से काम ले तो बेहतर है।
اگر جنگ ہوئی تو پریشانی نہیں ہوگی، تینوں مسلح افواج تیار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کو کہاں سے پکڑنا ہے، قوم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل سہیل امان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اڑی واقعے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی پر مکمل نظر ہے۔ اڑی حملے پر الزام تراشیوں کے بعد مسلح افواج نے تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ایئر چیف نے بھارت کی اشتعال انگیزیوں پر واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت سے خوفزدہ نہیں، بھارت سے کوئی جنگ ہوئی تو پریشانی نہیں ہوگی، تینوں مسلح افواج تیار ہیں، ہمیں معلوم ہے بھارت کو کہاں سے پکڑنا ہے، قوم کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بھارت مسئلہ کشمیر کے حل پر توجہ دے۔ جو ضرب عزم ہے وہ جنگ ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہمارے سویلین جو بھائی ہیں ان کو شاید ہر دن اندازہ نہ ہو، لیکن ہماری جو آرمی ہے، ہماری جو ایئر فورس ہے، وہ ضرب عزم میں ایک پوری جنگ میں رہی ہے، سو جس کو ہم اپنی لینگویج میں بیٹل ہارڈن کہتے ہیں، اس طرح ہے ہمارے سولجرز۔ اللہ نہ کرے ابھی جنگ کا سما ہو انڈیا کے ساتھ، لیکن اس طرح کے پریشرز جو ہیں وہ ہم ان کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ کا کہنا تھا کہ ضرب عزم مکمل جنگ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود پر انحصار کرنا ہوگا۔ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، بہت جلد پاکستان ایئر ڈیفنس کا مرکز ہوگا۔ کیمرہ مین ثاقب خان کے ساتھ راشد خان، وقت نیوز، کراچی۔ پاک نیوی کے سربراہ ایڈمرل ذکا اللہ نے کہا کہ پاک چین راہداری منصوبہ انتہائی اہم ہے، پاکستان کی ترقی بھارت کو حاصل نہیں ہوتی، بھارت جب شرارت کرے گا تو اسے جواب بھی ملے گا، ہم اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کریں گے۔ راشد خان کی رپورٹ۔ نیول چیف ایڈمرل ذکا اللہ نے کراچی میں عالمی دفاعی نمائش آئیڈیاز 2016 کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور حربی آلات کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمرل ذکا اللہ کا کہنا تھا کہ بھارتی آبدوز کا معاملہ غیر معمولی تھا، بھارت کو سرحد پر بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، آئندہ بھارتی آبدوز کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نیوی اور MSA سمندری سرحدوں کی بھرپور نگرانی کرتے ہیں، بھارت جب شرارت کرے گا جواب ملے گا، ہم اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کریں گے۔ یہ ایک ان یوزول واقعہ تھا اور الحمدللہ اس میں جو ہماری فلیٹ یونٹس نے اتنا اچھا مظاہرہ کیا ہے کہ اس سے میں بھی بہت خوش ہوں اور پوری قوم بہت خوش ہے، اور آئندہ انشاءاللہ انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایڈمرل ذکا اللہ کا کہنا تھا کہ پاک چین راہداری منصوبہ انتہائی اہم ہے، سی پیک سے متعلق ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اسی لیے مزید صلاحیت بڑھائی جائے گی۔ سربراہ پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ ہمیں حکومت کی جانب سے مکمل تعاون مل رہا ہے، چاروں ڈائمینشن میں پاک بحریہ کی مہارت بہترین ہے، مختلف اقسام کی بوٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ انہوں نے آئیڈیاز 2016 کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ کیمرہ مین ثاقب خان کے ساتھ راشد خان، وقت نیوز، کراچی۔ اور مزید خبریں، کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال ملک نے CMH مظفر آباد کا دورہ کیا اور بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی۔ وادی نیلم میں مسافر بس پر بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کے لیے کور کمانڈر منگلا مظفر آباد CMH پہنچے، جہاں انہوں نے GOC بری میجر جنرل کلیم آصف کے ہمراہ زخمیوں کی خیریت دریافت کی۔ کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال ملک نے زخمی افراد کے ہمت و حوصلے کو سراہا اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا۔ بھارتی فوج کی بلاشتال فائرنگ کے نتیجے میں مظفر آباد، راولا کوٹ، کوٹلی اور بیرپور کے کئی علاقوں میں درجنوں افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ نکیال کے قریب بھارتی جنگی جنون سے 9 افراد شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ اور خبر ہے دفاعی نمائش کے حوالے سے، دفاعی نمائش آئیڈیا میں پاک چین اشتراک سے تیار کردہ لڑاکا طیارہ بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس طیارے کو دیکھنے میں غیر ملکی فوجی مبصرین گہری دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری نویں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2016 میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی جانب سے پاک چین مشترکہ کوالشن سے تیار ہونے والے JF-17 تھنڈر طیارہ بھی نمائش میں موجود ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارے کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں غیر ملکی فوجی مبصرین اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری بھی JF-17 تھنڈر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جو جہاز ہم فضاؤں میں دیکھتے تھے، آج اسے قریب سے دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ جو ہم ہوا میں اڑتی ہوئی جہازوں کو دیکھتے تھے، ہم سے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے آرم فورسز کو دیکھ رہے ہیں،
بہت سیکیور فیل کر رہے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی، جس طرح پلینز ہیں، میزائلز ہیں، بامبز ہیں، تو ڈفرینٹ تھنگز دیکھی ادھر ہم لوگوں نے جو بہت ڈفرینٹ ہیں. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی جانب سے JF-17 تھنڈر طیارے کے ساتھ کراکرم 8 اور سپر مشاق طیارے بھی نمائش میں رکھے گئے ہیں. دفاعی نمائش آئیڈیاز 2016 میں پاکستانی دفاعی کمپنی کی جانب سے تیار کردہ ایرونامی انوکھا ڈرون توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. $30,000 مالیت کے ڈرون طیارے میں تکنیکی خرابی کی صورت میں کریش نہ ہونے کی صلاحیت بھی موجود ہے. مونس سراج کی رپورٹ. دفاعی نمائش آئیڈیاز 2016 میں پاکستانی کمپنیوں کی جانب سے تیار کردہ دفاعی مصنوعات حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں. ایکسپو سینٹر میں لائے گئے ایرونامی ڈرون طیارے کی مالیت $30,000 ہے. ڈرون طیارے میں تکنیکی خرابی کی صورت میں کریش نہ ہونے کی سہولت بھی موجود ہے. یہ بہت سستا پلیٹ فارم ہے جہاز، جو کہ کٹ فارم میں بنایا جا سکتا ہے. تقریباً $30 لاکھ کا یہ جہاز ہے. اس کے اندر آپ سینسر، کیمراز اور مختلف ایویونکس لگا سکتے ہیں، الیکٹرانکس لگا سکتے ہیں. ہم نے بھی یہی کیا اور اس کے اندر تقریباً 12 سے 15 گھنٹے اڑنے کی صلاحیت ہے. تقریباً 1500 کلومیٹر اس کا رینج ہے اور یہ تقریباً 150 کلو گرام تک کیمراز اور اکوپمنٹ کیری کر سکتا ہے اور سی پیک جیسی لانگ روٹس یا روڈز کی سرویلنس کے لیے یہ کام آ سکتا ہے. ایرونامی ڈرون طیارہ بنانے والی پاکستانی کمپنی 2002 سے ڈرون طیارے بنا رہی ہے. پاکستان کا پہلا براق نامی ڈرون طیارہ بھی اسی کمپنی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ایکسپو سینٹر کراچی لایا گیا خصوصی ڈرون اس لیے بھی حاضرین کا مرکز نگاہ ہے. اس ڈرون طیارے کو 20 فٹ سائز کے کنٹینر میں بآسانی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے. کیمرہ مین امجد اقبال کے ساتھ مونس سراج، وقت نیوز، کراچی. آئیڈیاز 2016 میں جدید ترین اسلحہ، گاڑیاں اور دوسرا دفاعی ساز و سامان بھی پیش کیا گیا ہے. پاکستانیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے بلیٹ پروف واسکٹ، کوٹ، بم پروف کمبل اور جیکٹس بھی نمائش میں پیش کی گئی ہیں. تفصیلات منظر رضوی کی اس رپورٹ میں ہیں. کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری آئیڈیاز 2016 میں الخالی ٹینک، JF-17 تھنڈر اور دوسرے دفاعی سامان جہاں شائقین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، وہیں پاکستانیوں کی حفاظت کے لیے ایک نجی کمپنی نے بلٹ پروف واسکٹ، کوٹ، بم پروف کمبل اور جیکٹس بھی متعارف کرائی ہیں، جن سے ہماری سیکیورٹی فورسز کو ہر قسم کے مشکل حالات میں دشمنوں کے حملے سے بچنے میں مدد ملے گی. اسٹال پر موجود بختیار صدیقی کا کہنا تھا کہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ساز و سامان بنایا گیا ہے. میں نے اس کے اوپر کام کیا. اس وقت دنیا کا سب سے لیٹسٹ مٹیریل کی جیکٹ میں بنا رہا ہوں. صرف $450 سے لے کے $700 کے درمیان میں. ملک کا سرمایہ بھی بڑھے گا اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہمیں اس فیئر میں آ کے ملی ہے. عالمی منڈی میں بلٹ پروف جیکٹس اور کوٹ کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. اسی معیار کی جیکٹس کو پاکستان میں کم قیمت میں فروخت کیا جا رہا ہے. کیمرہ مین ضیاء الرحمان کے ساتھ منظر رضوی، وقت نیوز، کراچی.